عاجزی اور انکساری کا جب ذکر ہو رہا ہے تو بڑے لوگوں کے اولادیں بھی جو ہیں ان میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. نواب صاحب، جہاں تک مجھے علم ہے، آپ کے دادا کے انتقال کے بعد ایوب خان جب صدر بنے تو انہوں نے آپ کے والد کو ایک ٹیکسٹائل مل کی پرمٹ دی. جی، جو اس زمانے میں جتنے بھی سیاست میں لوگ تھے سب کو دی گئی تھی، بہت سے لوگوں کو دی گئی اس میں. تو میں اس زمانے میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا جس کے چیئرمین کی ٹیکسٹائل ملز تھیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ ان سے ملوا دیں. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ جی وہ میرے چیئرمین جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کوئی وقت دے دیں. تو شام کو انہوں نے بلا لیا. بہرحال بہت ساری باتیں ہونے کے بعد انہوں نے کہا نواب صاحب وہ آپ کو جو ٹیکسٹائل مل کا پرمٹ ملا تھا وہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو تا زندگی اتنے پیسے دیں گے اور ماہانہ اتنے دیں گے. اور یہ سب جب انہوں نے آفر دے دی تو میرے والد نے، جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا، کہ بھائی میں نے تو وہ واپس کر دی پرمیشن، چونکہ میں نے کوشش کی کہ میں اسے لگا لوں لیکن چونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا کہ کیا فائدہ ہے پھر اس کو رکھنے کا، میں نے واپس کر دی. تو جب وہ چلے گئے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ابا جان یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میاں یہ پیسے کتنے دن کھا لیتے، اور اس کے بعد پھر جب لوگ یہ کہتے کہ اس کے باپ کو پرمٹ ملا تھا اور اس نے بیچ دیا، تو اب کم سے کم یہ ہے کہ تا زندگی سر اٹھا کے تو چلو گے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اور ماشاءاللہ یہ تعلیم انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی دی. کچھ تھوڑا سا فورن پالیسی کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ لیاقت علی خان نے، اور آپ ناظرین شاید آپ کے علم ہو کہ جو پہلی کابینہ بنائی گئی تھی اس میں صرف 6 منسٹر تھے. جی جی. اور لیاقت علی خان نہ صرف پرائم منسٹر تھے، ڈیفنس کا پورٹ فولیو، فورن افیئرز کا پورٹ فولیو اور کامن ویلتھ افیئرز کے پورٹ فولیو سب ان کے پاس تھے. جی جی. اور ایک نقطہ ہے جس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب میں بہت تفصیلی اس کی وضاحت بھی بیان کی ہے، کہ قائد ملت لیاقت علی خان امریکہ کیوں گئے، روس کیوں نہیں گئے؟ اگر بھائی دیکھیے، روس سے ایک بار نہیں 2 مرتبہ دعوت آئی. یہ ذرا سا پہلے یہ واضح ہو جانا چاہیے. پہلی دعوت تو انہوں نے اس درخواست کے ساتھ کی کہ وہ پشاور میں ایک سب ایمبیسی، ناٹ اے کانسولیٹ، دے وانٹڈ اے سب ایمبیسی ان پشاور. تو چونکہ پختونستان کا مسئلہ زور پکڑ چکا تھا، اس لیے وہ ظفر اللہ خان سے کہہ کر کے انہوں نے معذرت کر لی کہ صاحب رہائش کا مسئلہ ہو جائے گا وغیرہ. دوسری بات پھر آئی جب یہ کامن ویلتھ پرائم منسٹر کانفرنس سے واپس آ رہے تھے، تہران میں تھے، تو راجہ غضنفر علی خان کے ذریعے ان کو دعوت ملی اور وہ دعوت انہوں نے قبول کر لی. اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں نے دعوت قبول کر لی. اس کے بعد جب کوئی کسی کو بلاتا ہے تو اگر تاریخ معین نہ کرے، آپ کہیں کہ کاظمی صاحب آپ کو ہمارے پروگرام میں آنا ہے، ہم نے کہا بے شک میں آ جاؤں گا، کوئی تاریخ نہ مقرر کر دیں تو میں آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو 15 اگست کو آنا ہوگا. وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پہلا یوم پاکستان، یوم آزادی، 14 اگست پہلا یوم آزادی تھا، یوم آزادی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور دن دے دی، میں 18 تک پہنچ سکتا ہوں، میں 17 تک پہنچ سکتا ہوں، مگر میں 14 کو پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. ان کا اچھا ہم دوسری تاریخ دیکھیں گے. اور نوابزادہ کے انتقال تک انہوں نے کوئی تاریخ سیٹ نہیں کی. یہ جب جا رہے تھے امریکہ تو ان سے کراچی ایئرپورٹ پر پوچھا گیا کہ آپ کے پاس روس سے بھی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے روس سے بھی دعوت ہے، جب وہ تاریخ طے کر دیں گے میں چلا جاؤں گا. جب وہ امریکہ پہنچے تو امریکن پریس کلب میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی روس سے دعوت ہے؟ انہوں نے کہا یس، and I think we can learn a lot from them. Whenever the date is set, I'll certainly let the world know. جب وہ واپس کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے آپ روس کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی چلیے،
میں ابھی فوراً جانے کے لیے تیار ہوں. آپ تاریخ طے کرا دیجیے. انہوں نے تاریخ طے نہیں کی ہے. جب تک وہ تاریخ طے نہیں کر سکتے میں نہیں جا سکتا. ناظرین ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم لیاقت علی خان کے بارے میں بات کر رہے تھے. لیاقت علی خان نے اس قوم کو بہت کچھ دیا. قائد اعظم کے ساتھ مل کر ہمیں آزادی دی, اور سب سے بڑھ کے چونکہ قائد اعظم کا انتقال تقریباً 13 مہینے بعد ہی ہو گیا, اور ان 13 مہینوں میں سے بھی تقریباً آخری 8 مہینے ان کی شدید علالت میں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو دے سکتے پوری طرح. لیاقت علی خان نے سنبھالا. ان کے انتقال کے بعد قوم کو حوصلہ انہوں نے دیا. کشمیر کے معاملے میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی, بھرپور کوشش کی, اور بھارت کی تمام چالاکیوں اور ناپاک عزائم کے باوجود جتنا حصہ بچا سکے. لیکن اور جو چیزیں ہیں جن کا ہم ذکر کم کرتے ہیں, آبجیکٹو ریزولوشن دیا. آبجیکٹو ریزولوشن آپ بتائیے سر, کیا یہ پیش خیمہ نہیں تھا جو 1973 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا؟ بالکل پیش خیمہ تھا, اور اگر اس پہ یہ صحیح طریقے سے گامزن رہتے تو شاید آج یہ حالت نہیں ہوتی. اسی لیے وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان, قائد اعظم اور قائد ملت دونوں بڑے عشق میں محتاط تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ریڈیکلزم آ جائے سوسائٹی میں. اسی لیے قائد اعظم نے صرف ایک چیز کہی کانسٹیٹیوشن کے بابت, اٹ ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. اٹ از ویری کلیئر کہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے زیادہ ہوا دی اس کو, تو آج جو ہم بھگت رہے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے. اور قائد ملت آپ مجھے بتا رہے تھے کہ قائد اعظم کی اتنی زیادہ عزت کرتے تھے, جی, اور آپ نے قریب سے دیکھا ہے جی, کہ جب وہ کہیں آپس میں گفتگو کرتے تھے یا چل رہے ہوتے تھے تو لیاقت علی خان 1.5 قدم پیچھے چلتے تھے. آپ کوئی تصویر نہیں دیکھیں گے کہ ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. The man who brought him back into politics respected him absolutely. اور آپ بتا رہے تھے کہ لیاقت علی خان قائد اعظم کی پراپرٹی کے ٹرسٹی بھی تھے. ابھی بھی ہیں, ان کا نام ہٹایا نہیں گیا ہے. آخری وقت تک وہ کہتے تھے لیاقت از مائی رائٹ ہینڈ مین, میرے دست راست ہیں. اور یہ بھی کہتے تھے قائد کہ آئی فاؤنڈ پاکستان, لیاقت فاؤنڈیڈ پاکستان. یعنی میں نے پاکستان کو پایا لیکن پاکستان کو بنانے والا لیاقت علی وہ خان بندہ تھا. یہ بہت بہت اہم باتیں ہیں. جی, تو لوگوں نے اس قسم کی یہ بھی کہنا غلط ہے کہ بہت ان پاپولر تھے. نہیں, وہ اصل بات یہ ہے اگر وقت ہے نہیں کم. نہیں, بات سر اتنی سی ہے کہ آدمی جتنا عظیم ہوگا اتنی زیادہ اس پہ تنقید ہوگی, اور ان کی عظمت کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی سبق آمیز گفتگو ہے جو بریگیڈیئر صاحب نے فرمائی, کہ جو ہم اس کی دھوم مچاتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے اور قائد اعظم کے تعلقات آخری وقت میں خراب ہو گئے. آپ آئی وٹنس ہیں. آپ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے تو یہ بہت ہی یعنی بڑی سالڈ ایویڈنس ہے یہ تو اس کے لیے. اور آج تک یہ کہنا کہ اگر ایک آدمی, دیکھیے, اگر آپ کو ایک آدمی پہ اعتبار نہیں ہے, آپ اس کو اپنی جائیداد کا ٹرسٹی کیسے بنا سکتے ہیں؟ رکھا, آخر وقت تک رکھا. اور یہی بات والد میرے بتاتے تھے کہ قائد اعظم کی جائیداد کے ٹرسٹی تھے لیاقت علی خان. یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج تک ہیں, لیکن یہ کہ ہٹایا نہیں گیا ان کا نام کبھی. ٹرسٹی تھے ان کی جائیداد.